Hi guys, this is K Asif and you're watching YouTube channel Cricket's Pulse اور انتہائی افسردہ موقع ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان ٹیم نے ہمیں مایوس کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم جس انٹینٹ کو لے کے آئی تھی ڈیفینسو اپروچ کو, آج اس کی سزا مل گئی. بابر اعظم اس کے لیے آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, بورڈ کو ٹھہرائیں گے, کوچ کو ٹھہرائیں گے, کس کو ٹھہرائیں گے؟ اس پہ مزید بات چیت کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اسپورٹس اینکر احمد نواز. احمد کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. احمد آپ خود ہی کچھ کہہ دیجیے, میں تو سوال کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. میں انگلینڈ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کوالٹی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں. ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں پچھلے ایک سال سے کہ کہیں ٹیسٹ کرکٹ ختم نہ ہو جائے, اور آئی تھنک انگلینڈ ایک واحد ٹیم ہے اس وقت دنیا میں, اگر میں ٹیمس کو کنسیڈر کروں, جن کی وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ آج زندہ ہے. جو ڈیسیجن لیا بین اسٹوکس نے ڈکلیئر کرنے کا, وہ کسی بھی طرف جا سکتا تھا, اور اگر وہ وہاں سے ٹیسٹ میچ ہار بھی جاتے تو شاید ان کا بورڈ اور ان کے فینز ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناتے. تو آئی تھنک کہ ان کو آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا. ہم تنقید سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم پہ تنقید ہو جائے. آئی تھنک ہم ہار سے ڈرتے ہیں, تنقید سے نہیں ڈرتے. تو مجھے لگتا ہے ہم ہار سے ڈرتے ہیں, وہ ایک جنرل اورا بن گیا ہے. دیکھیں, میں نے ایک بڑی زبردست چیز سنی, اگر آپ اجازت دیں میں بتانا چاہوں گا. مہندرا سنگھ کو سر وعلیکم السلام, ہم لائیو جا رہے ہیں سر, آپ بھی آ جائیں. تو جی, تو یہ چلتا رہتا ہے. خیر اینی ویز, سب لوگ بہت افسوس ہیں. میں آپ کو بتا دوں پورے سینٹر میں آج ہر بندے نے ٹیسٹ میچ کے اوپر کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. میں بینک میں گیا, لوگوں سے ملا, سیکورٹی سے ملا. اینی ویز وہ چیز یہ تھی کہ مہندر سنگھ دھونی از ون آف مائی فیوریٹ کیپٹنز جب میں بات کرتا ہوں, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کام اینڈ کلیکٹڈ کول کیسے رہتے ہیں. ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے کہا شاید کہیں گے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں یا یہ ہے یا وہ. انہوں نے آگے سے کہا کہ ناٹ ورینگ اباؤٹ دی آؤٹ کمس. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ نتیجہ کیا ہوگا تو میں پریشر میں ہی نہیں آؤں گا, اور اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ نتیجہ یہ ہو جائے گا تو میں پریشر میں آ کے کلیپس کر جاؤں گا. ویز دیکھیں, ایک بہت بڑے کیپٹن کی بات ہو رہی ہے, مہندرا سنگھ دھونی. آج جتنے بھی آپ کو انڈیا ٹیم کے جو سٹارز نظر آتے ہیں وہ مہندرا سنگھ دھونی کے بنائے ہوئے ہیں. تو جب ایک اتنا بڑا سٹار اس چیز کو لے کر جا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میچ کے رزلٹ. میں آپ کو اتنی بات کہتا ہوں کہ ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے جب ہمیں اسکواڈ کا پتہ چلا تو 2-3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میرے سے بہت زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں جو یہ سن بھی رہے ہوں گے, اور جو پی سی بی میں بیٹھے ہیں وہ تو ویسے بھی ہمارے ایسٹ ہیں اور ستارے رہے ہیں. تو شاید ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اتنی سینس ان کو نہیں لگتی, لیکن ہم پورے وثوق کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی جو سب کچھ ہے وہ کرکٹ ہی رہا ہے. اس قوم میں آپ بڑے ہوں تو آپ نے اور کون سی اسپورٹ کھیلی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ, اور میں ڈیڈ شور تھا 3 چیزوں کے بارے میں. ایک مجھے یہ تھا کہ ہمارا فاسٹ بالنگ اٹیک کیا ہوگا جس میں فہیم اشرف کو دیکھ رہا تھا. ایک میں اس بارے میں شور تھا کہ ابرار ڈیبیو کریں گے, اور تیسری چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ امید کر رہا تھا کہ صرف ایک بار مینجمنٹ سوچے گی کہ محمد رضوان کو تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, سرفراز کو یہ ٹیسٹ میچ کھلاتے ہیں, فارم میں آئے ہیں بھائی, مڈل آرڈر میں آپ کو ایسا بیٹسمین چاہیے جو لمبی باری کر کے پرفارم کرے گا, مینٹلی اسٹرانگ ہے. یہ تینوں چیزیں, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایک آل راؤنڈر کے ساتھ جانا ہے, اور اگر آپ سلمان علی آغا کو آل راؤنڈر سمجھ رہے تھے تو پھر ایک سیریس کوشچن مارک ہے آپ کی تھنک. بھائی آپ نے 7 بیٹسمین کھلائے ہیں, ایک بولر کم کر کے, صرف آپ کو ڈر یہ تھا کہ ہماری بیٹنگ فلاپ نہ کر جائے. آج آپ کا ڈر پھر بھی وہی, آج آپ کا ڈر کہاں گیا؟ آئی تھنک ہوا پھر بھی وہی ہے. اب ایک اور چیز جو آپ نے امپورٹنٹ کی, آپ نے کہا کہ ابرار کو کھیلنا چاہیے تھا. ابرار نے اس پچ کے اوپر احمد 30 سے زیادہ آؤٹ کیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی ڈومیسٹک دیکھ رہے تھے نا, کامنٹری کر رہا تھا برادرز ان ٹرافی میں. سو یہ ہمارے تھنک ٹینک کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے بات. اور اس پہ جو سکلان مشتاق نے آنسر دیا کہ ظاہر 1 سال سے ٹیم کے ساتھ تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ انصاف, ان کے ساتھ نا انصافی ہو. یہ جرنیلوں کی پروموشن تو نہیں ہو رہی میرے خیال بالکل نہیں ہے. یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کون ان کنڈیشنز میں میچ فٹ ہے. یعنی انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ایون انڈیا اگر یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیں کہ سینیورٹی میں ڈیبیو کرانا ہے تو آئی تھنک پورا کرکٹ کا اسٹرکچر کلیپس کر جائے. میں بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ سکلین مشتاق سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک دس از ناٹ. بہت اچھی دوسری بات ہے, میں آج یہ بات بڑے کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں محمد رضوان سے, بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, بڑے ہی زبردست آدمی ہے وہ. ہی از اے رول ماڈل فار واٹ اے ماڈرن مسلم ہیومن بینگ شوڈ بی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا وہ ہمارے ایسٹ ہیں اس وقت ون ڈے اور T20 کرکٹ کے لیے. ٹیسٹ کرکٹ از جسٹ ناٹ دا پلیس فار محمد رضوان. چاہے وہ 300 بھی کر جائیں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمیں سرفراز جیسا یا سرفراز سے ملتا جلتا کوئی ایسا وکٹ کیپر چاہیے جس کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جاس بٹلر کی مثال لیجیے, وہ وائٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں,
وہ ریڈ بال کرکٹ میں نہیں ہے. آپ بین اسٹوکس کو دیکھیں, وہ ریڈ بال کرکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں, وائٹ بال کرکٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اچھا ایک چیز پہ ضرور آپ سے احمد بات کریں گے, بہت ڈبیٹ ہوتی ہے اظہر علی کے اوپر. اب اظہر علی کو آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, ویسے رضوان کو, اظہر علی کو بھی کچھ مشورہ دیں. اظہر علی کو سب سے پہلے تو آئی تھنک ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے ایک ایسے ٹائم پہ جب ہم مذاق تو نہیں, میں بڑا سیریس اس بارے میں کہہ رہا ہوں, اور واقعی اسٹالورٹ رہے ہیں. آپ مصباح یونس کا وہ ڈپارچر دیکھیں, اس کے بعد آئی تھنک ٹو مچ پریشر, بہت زیادہ بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا گیا. ہم بہت زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا, بڑی زبردست سروسز رہی ہیں. بٹ آئی تھنک ایز اے کرکٹر اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی اور کھیل سکتے ہیں اور مینجمنٹ کو لگتا ہے کھیل سکتے ہیں, تو آئی تھنک ہمارا کہنا شاید اتنا مانی نہیں ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں تو شاید کچھ لوگ پرسنل لے جاتے ہیں, ہم کبھی بھی پرسنل نہیں ہوتے. لیکن مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ناٹ جسٹ ایز اے کرکٹر بٹ زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ نوئنگ وین ٹو سے گڈ بائی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور بعض اوقات آپ کو اتنا سیلفلیس ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں ابھی بھی شاید 5 سال اور کھیل رہا ہوں, لیکن اگر میں آج پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو کیا پتہ کہ میں 50 پلیئر پاکستان کو اور دے جاؤں. اور آئی تھنک بات یہ ہے, مائیکل کلارک شاید 5-6 سال اور کھیل سکتے تھے, پونٹنگ کھیل سکتے تھے, مہندرا سنگھ دھونی میرے خیال سے 7-8 سال اور کھیل جاتے شاید. تو یہ چیزیں آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے. وعلیکم السلام جی. پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جس طرح کسی نے لکھا سوشل میڈیا پہ, میں نے پڑھا کہ اٹ از پرسنل مائل اسٹونس ورسز پاکستان کرکٹ. ایگزیکٹلی, اٹس ویری انفارچونیٹ. بالکل بالکل یہ ٹھیک وہ آپ نے کہا. اور مجھے آپ ایک آخری بات بتائیں, جب ہم نے 5 ٹیسٹ میچز میں سے 4 جیتنے تھے, اگر ہم نے کوالیفائی کرنا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے, اب ہم نے 4 میں سے 4 جیتنے, سارا پریشر ہم پہ ہے, کیا کریں گے؟ کچھ نہ کریں. آئی تھنک پریشر نہ لیں, بھول جائیں کہ آپ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنی ہے. یہ سوچ لیں کہ شاید اگر ہم, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے کپتان نے بھی کہا کہ جی ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلیں. میرا خیال تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں ابھی ٹیسٹ میں کپتانی پہ آیا ہوں, میرا گول یہ ہے کہ میں اگلے 4-5 سال میں پاکستان کے لیے کوئی ٹیسٹ کرکٹرز ایسے تیار کروں جو اگلے 10-15 سال ہماری نمائندگی کریں. پھر وہی بات ہے, رزلٹ اورینٹیڈ مت ہوں. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اتنی جلدی کھیلنا, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ابھی وہ کوالٹی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے پاس وہ اس طرح ہم ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم ڈومیسٹک میں پھنسے ہیں کیونکہ اب ڈپارٹمنٹس واپس لے کر آنے ہیں. آلریڈی ہم ایک سیٹ بیک سفر کر چکے ہیں جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی گئی. آئی جنرلی تھنک کہ اب یہ سوچنا ہے کہ پچز کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, تو ایسے موقعوں پہ یہ سوچنا کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنی ہے, آئی تھنک خدارہ تھوڑا سا ہمیں اسٹیپ بیک کر کے ریالٹی چیک لینا ہوگا کہ آور پرائمری گول شوڈ بی کہ ہم اپنے ڈومیسٹک کرکٹرز کو عزت دیں, پرفارمنسز اور میرٹ کی بیس پہ پلیئرس کو کھلائیں, اور ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹرز کھیلیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں آپ کو سوری معذرت کے ساتھ اس لیے روکنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کو عزت دیں, اور وہ اس میں بھی ہم پوری طور پہ کلی طور پر عمل نہیں کر پاتے, جزوی فیصلے نظر آتے ہیں. اینی ویز تھینک یو. عمل کس نے کرانا ہے, جانے سے پہلے یہ بتائیں. اب یہ بات ویور سے پوچھتے ہیں, یہ کامنٹس میں بتا, آپ ہمیں کامنٹس میں بتا دیجئے. یہ بتائیں عمل کس نے کرانا ہے, چیئرمین نے کرانا ہے. چیئرمین, آپ چیئرمین کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھائی کمپلیٹ تو کرنا ہے, میں کہہ رہا ہوں چیئرمین نے کرانا ہے, میں آپشنز دے رہا ہوں. چیف سلیکٹر نے کرانا ہے, کپتان نے کرانا ہے, ٹیم مینجمنٹ نے کرانا ہے. ٹیم مینجمنٹ میں بھی پھر کوچز ہیں نا, کوچ ہے, بیٹنگ کوچ ہے, بالنگ کوچ ہے. اچھا پھر ڈومیسٹک کے کوچز الگ ہیں جو اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں, اور اب تو ڈومیسٹک میں فارنر کوچز بھی ہیں. تو اب یہ کون بتائے گا کہ بھائی ٹیسٹ کرکٹر یہ چاہیے جو ٹیکنیکلی ان کنڈیشنز میں ایسا ساؤنڈ ہو. انڈیا کا ماڈل جو ہے وہ ہم بڑا ڈسکس کرتے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ انڈیا جب ایک کنڈیشن میں کھیلتا تھا تو مرلی وجے سے اوپن کراتا تھا, اور جب دوسری کنڈیشن میں جاتا تھا بیٹسمین بدل دیتا تھا. کیا مرلی وجے کے پاس اتنا کوالٹی کا سٹانس نہیں تھا؟ بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ہارسز فور کورسز اس طرح سے رکھیں کہ ہر کنڈیشن میں مختلف بیٹر کھیلنا چاہیے. اگر آپ انگلینڈ کو دیکھیں تو انگلینڈ بھی اسی ماڈل پر چل رہا ہے, اور اب تو دنیا ایوالو ہو گیا, صرف ڈفرینٹ مینجمنٹس آ گئی ہیں. یہ اتنی ویلیوبل انفارمیشن آج احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اور آخر میں انہوں نے سوالات آپ کے لیے چھوڑ دیے ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا. اینڈ کیپ واچنگ کرکٹ اسپلس. تھینک یو ویری مچ احمد. چیس گائز.